قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله خيرا يصب منه رواہ البخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت میں گرفتار رکھتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت میں گرفتار رکھتا ہے۔ دنیا کی تکلیفیں، مصائب، بیماریاں، جان اور مال کا نقصان وغیرہ مومن کی بھلائی ہے، اور وہ بھلائی اس طرح ہے کہ دنیا میں وہ ان سب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے سامنے دعا اور التجا کرتا ہے۔ بیمار ہے تو بیماری سے شفا کی دعا کرتا ہے، مصائب میں ہے تو مصائب کے حل کی دعا کرتا ہے، جان مال کی کمی ہو گئی ہے تو اس جان مال کی کمی کے اضافے کی دعا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا اور التجا کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور آخرت کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ بعض روایت میں یوں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے جنت میں ایک مقام بنایا ہوا ہے، اگر وہ عبادت کے ذریعے وہ مقام حاصل نہیں کرتا تو اس کو مصائب دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے، جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ جب تکلیف اور بیماری ملی اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا، تیرے غم کی جو مجھے دولت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے۔ اور صحیحین کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور ابو سعید خدری بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو تھکان، بیماری، غم، تکلیف، حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، یہاں تک کہ کانٹا لگنے سے جو پریشانی ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی قسم کی راحت یا تکلیف اس کو پہنچے، اس کا ذہن فوراً اللہ جل جلالہ کی طرف جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس پر صبر کرے، اور اگر کوئی نعمت ملی ہے تو اس پر شکر کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر وہ شکر کرے گا تو اور نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے صبر کرے گا تو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا کرتا ہے۔